مسلمان خود اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہیں، اور غیروں کا نزدیک مسلمانوں کا قصور صرف اسلام ہے، صرف اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا ہے۔ بہرحال اس بارے میں ہمارے دین کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں وہ تعلیمات یہ ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ یہ خونی بھائی چارے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایک جستے واحد کی طرح ہے۔ اگر اس جستے واحد میں سے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پورا جسم کو نیند نہیں آتی۔ یہ مثال ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ آج مسلمانوں میں یہ مثال موجود نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہم ملکوں میں بٹ گئے ہیں یا بانٹ دیے گئے ہیں۔ اب ہم مسلمان، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تو غیروں کا دعویٰ تھا، لیکن ہم نے بھی اب غیروں کی بولی بولنا شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو پھر سب سے پہلے سعودی عرب ہے، اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو پھر سب سے پہلے ترکی ہونا چاہیے، پھر ہمیں کشمیر کی کیا پرواہ ہونی چاہیے، پھر ہمیں فلسطین کی کیا پرواہ ہونی چاہیے، پھر ہمیں برما کی کیا پرواہ ہونی چاہیے۔ پھر دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے تو وہ جس ملک ہے اس ملک والوں کا کام ہے، ہمیں تو اپنی ہونی چاہیے۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ اس طرح ٹکڑے کر کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمان شکست کا شکار ہوں گے، اور جب پاکستان پہ حملہ ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ اس طرح ظلم و بربریت کا شکار ہوگا تو باقی بھی یہی کہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں کہ ملکوں کی اہمیت ہے، ریاست کی اہمیت ہے، اصل تو اہمیت دین کی ہوتی ہے، امت کی بات ہے۔ تو ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے ہر ممکن طریقے سے جو ہم کردار ادا کر سکیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔